معزز محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، گزارش کرنا ہے کہ باوجود زمانے کے ظالم، فاسق، فاجر حکمرانوں کی بھرپور کوشش کہ آل محمد کے گھرانے کو ختم کیا جائے، ان کی عظمت کو خاک میں ملا دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، لیکن میں کہتا ہوں مٹانے والے خود مٹ گئے، دبانے والے خود دب گئے، ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ اس گھرانے کی ہر فرد کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام منصور دوانکی تھا، اور لکھتے ہیں کہ مولا نے کبھی اس ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی اس کی تائید کی، یعنی کہ اس کی غلط کاریوں کی یا اس کے افعال کی کبھی آپ نے تائید بھی نہیں کی۔ اور جب کبھی مولا کو موقع ملا، ان کے ان عجیب و غریب اور برے کاموں کی مخالفت کی، یعنی ہمیشہ نفی کی۔ لکھتے ہیں کہ منصور دوانکی 147 ہجری میں جب حج کے لیے آئے، مکے حج کیا اور پھر مدینے آئے، تو یہ حاسد بادشاہ، ظالم، فاسق، سفاک، جب اس نے مدینے میں مولا کی عظمت دیکھی، عزت دیکھی اور مولا کے محبوں کو بہت زیادہ تعداد میں دیکھا اور پایا، تو اس کے دل میں آگ جل اٹھی، یعنی حسد اس کے دل میں بھڑک اٹھا۔ اور اس کا غلام تھا، درباری غلام، جس کا نام لکھتے ہیں ربی۔ اس نے ربی کو حکم دیا کہ جلدی کرو، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور اس نے بہت ہی بڑا جملہ کہا اور کہا، اگر میں اسے آج قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے۔ یعنی وہ جو دیکھا تھا نا مولا کی عزت، مولا کے محبین کو قطاروں میں کھڑا ہوا، ان کی تعداد، اس کے دل میں جو حسد اٹھا، جو جلن اٹھی، اس نے فوراً وہ نکال دی اور وزیر کو کہا کہ اگر میں آج امام کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے۔ یعنی اتنا بڑا حاسد۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ ربی مولا کی خدمت میں گئے اور مجبوراً مولا کو منصور کے پاس آنا پڑا۔ یعنی مولا کو کوئی شوق نہیں تھا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بس مجبوری تھی، اس نے بلایا جو تھا۔ لکھتے ہیں کہ مولا کو آنا پڑا، اور جب راستے میں تھے، وہ جو غلام تھا نا، جو وزیر تھا اس کا، اپنا ظالم حکمران کا، منصور دوانکی کا، اس نے مولا کی خدمت میں یہ جملے کہے جو اس نے کہے تھے۔ اس نے کہا، اس وزیر نے، ربی نے کہا کہ خدا کو یاد کرو مولا، آج منصور دوانکی آپ پر بہت ہی زیادہ غصہ کیے ہوئے ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی آپ کو اس کے ظالم کے شر سے نہیں بچا سکتا۔ لکھتے ہیں مولا امام صادق علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور اپنی امامت والی زبان سے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ربی نے امام کے آنے کی اطلاع منصور کو دی۔
جب منصور امام کے پاس پہنچے تو اس نے بڑے غصے اور گستاخی سے کہا، عراق کے لوگ تمہیں اپنا امام سمجھتے ہیں اور اپنے اموال تمہارے پاس پہنچاتے ہیں اور میری حکومت کو ڈراتے ہیں۔ خدا مجھے قتل کرے گا اگر میں آج تم کو قتل نہ کروں۔ یعنی مولا کے سامنے بھی اس نے وہی بات کہی جو وزیر کو کہی تھی۔ امام صادق علیہ السلام آخر علی کے بیٹے تھے، آخر نبوت والے خاندان سے تھے، خود امام تھے، عظمتوں کے مالک تھے۔ اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، سلیمان پیغمبر کو خدا نے بے شمار نعمتیں دیں، انہوں نے شکر کیا۔ یعنی مولا نے سمجھایا کہ اگر خدا نعمتیں عطا کرے تو انسان کو غرہ نہیں ہونا چاہیے تیری طرح، بلکہ اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور فرمایا، ایوب مصیبتوں میں مبتلا ہوئے تو صبر کیا۔ کہتے ہیں کہ امام کی یہی دو باتیں اس ظالم پہ کافی ہو گئیں، اور امام کی ان باتوں کے بعد اس کی طبیعت فوراً بدل گئی، اور امام سے اپنی اس بات کی معذرت کی جو آتے آتے اس نے کہا تھا کہ اگر میں آج تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے۔ معذرت کی اس بات کی اور احترام کا مظاہرہ کیا، اور امام کو واپس اپنے گھر بھیج دیا۔ یہ ربی کہتا ہے کہ جب ہم واپس آ رہے تھے، میں مولا کو ان کے گھر تک پہنچانے جا رہا تھا تو میں مولا کی خدمت میں گزارش کی، مولا بادشاہ تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھا اور تیرے آنے سے پہلے پیچ و تاب کھا رہا تھا، مولا کیا وجہ تھی کہ آپ کے آنے کے بعد وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا اور اتنا احترام کیا اور معذرت بھی ساتھ کی؟ مولا نے فرمایا، وہ ذات بڑی کریم ہے۔ یعنی ہر مقام پر آل محمد نے توحید کا پرچار کیا، اور فرمایا، میں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، خداوندہ مجھے اس آنکھ کے ساتھ حفاظت میں رکھ جسے نیند لاحق نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور مجھے اپنے محکم سائے کے نیچے قرار دے۔ بس یہ اتنی طاقتور بات تھی کہ ظالم بادشاہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی عقل اپنے مقام پہ واپس لوٹ آئی۔